بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آج کل جو عوام کے اندر نشے کی لت پڑی ہوئی ہے اور ہر چھوٹا بڑا انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نشے کے اندر ملوث ہے، تو اس پر اس کے جسمانی کیا نقصانات ہیں، اور جو بڑے نشے رہتے ہیں ان کی بات نہیں۔ بڑے نشے تو بڑے ہوتے ہیں، ان کو سب برا جانتے ہیں، ان کو شراب ہو گئی، گانجا ہو گیا، افیم، چرس، دیگر اس طرح کے نشے دنیا کے اندر عوام کے اوپر، انسانوں کے اوپر ملوث اور حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہاں چھوٹے چھوٹے جو نشہ ہے، مثلاً بیڑی اور سگریٹ کا نشہ، اس نشے کو کوئی نشہ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے اندر اور چھوٹے بڑے پڑھے لکھے اچھے گریجویشن، بس میں نام کیا بتاؤں، ان کی حالت کیا پہچانوں، جن کے اوپر سجی ہوئی داڑھیاں اور ان کے سروں کے اوپر امامے لگے ہوئے اور ہاتھ میں جو بیڑی سگریٹ پکڑتے ہیں، کتنا برا محسوس دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ اور مجھے یہ بات بالکل ناپسندیدہ ہے کہ کوئی ایسا انسان جس کے چہرے پر داڑھی ہو اور سر کے اوپر سے ٹوپی لگی ہوئی ہو اور اس کے اندر اس کے ہاتھ میں بیڑی سگریٹ ہو، بہت ہی بیڈ فیل ہوتا ہے۔ تو دوستو، اور جس ایسے چھوٹے نشے کو نشہ بھی نہیں سمجھتے، شریعت کا کیا مزاج ہے ایسے نشوں کے بارے میں، یعنی کہ بیڑی سگریٹ پینے والوں کو شریعت نے کن نگاہوں سے دیکھا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے مادھیم سے جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ دو شخص کو بھی ہم سنیں گے، ایک غیر مسلم پنڈت ہے، ایک کوئی دوسرا انسان ہے وہ بھی غیر مسلم ہے، مگر ساتھ میں سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی، کہ وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اور انسانوں کے لیے نشہ کرنا، حتیٰ کہ بیڑی سگریٹ پینا کہیں سے بھی درست نہیں ہے، اور شریعت نے اس چیز کو قطعاً ناپسند فرمایا ہے۔ دوستو، ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، بس آپ میرے ساتھ بنے رہے ویڈیو کے آخر تک۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا اپڈیٹ وقتاً مل سکے اور آپ تمام ویڈیو ہمارے ٹائم پر دیکھ سکیں۔ تو چلیے، آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ فالتو کا ایک دم خرچہ ہم کرتے ہیں بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو اور دارو کا فالتو خرچہ، 20,000 کروڑ روپے ہم برباد کر دیتے ہیں۔ ایک گٹکے کا پاؤچ ہے 4-5 روپے کا، مشکل سے اس میں 10 گرام نکلتا ہے، اب تو 5 گرام ہی ہو گیا ہے۔ 10 گرام 8-9 روپے کا، مانے 1000 روپے کلو کا ہم گٹکا گٹکتے ہیں۔ 200 روپے کلو کا کاجو کھا لو، 300 روپے کلو کا بادام کھا لو، 1000 روپے کلو کا گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ اور گٹکا کھا کے گال گلے گا، کینسر ہوگا، مرو گے آپ سب۔ 20 لاکھ لوگ مرتے ہیں ہر سال اس دیش میں کینسر سے، گٹکا کھا کے، بیڑی پی کے، سگریٹ پی کے۔ بند کرو یہ بھی فالتو خرچہ، بیڑی کا، سگریٹ کا، گٹکا کا، دارو کا، شراب کا، بند کرو، یہ خرچہ بچاؤ۔ پھر وہ آپ بولو گے جی چھوٹتا نہیں ہے، چھوڑنے کے طریقے میں بتا سکتا ہوں۔ گٹکا جو کسی کا چھڑانا ہو تو اس کی سب سے اچھی دوا ہے ادرک۔ ادرک ہے نا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو، اس میں نیبو کا رس ملاؤ، تھوڑا نمک ملاؤ اور دھوپ میں سکھا لو، سکھا کے جیب میں بھر کے رکھو۔ جب بھی گٹکا کھانے کی طلب لگے، ادرک کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ کے چوسو، چوستے رہو، چبانا نہیں، گٹکا کھانے کی یاد ہی نہیں آئے گی۔ بہت سرل ہے، بہت آسان ہے۔ ایسے بیڑی سگریٹ چھوڑنا ہے تو اس میں بھی ادرک کام آتا ہے، شراب چھوڑنی ہے تو بھی کام آتا ہے۔ ادرک میں ہے کیا؟ ایک کیمیکل ہے، اس کا نام ہے سلفر۔ یہ ویسن کرنے والوں کے شریر میں سلفر بہت کم ہو جاتا ہے، تو اس کی طلب لگتی ہے باہر سے پورتی کرنے کے لیے، تو وہ ادرک سے پورتی کر لو۔ کچھ بری عادت تھی جو پھر بھی کرتا تھا، دوستوں نے کہا تو بری عادت چھوڑ دیا الحمدللہ۔ ابھی وہ پوچھنا چاہتا ہے ایک سوال کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشہ حرام ہے، تو نشے کے ساتھ ساتھ پینا، چرس، گانجا یہ بھی حرام ہے کیا؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ کہو ایمان والوں سے، انما الخمر والمیسر، کہ موسٹ سرٹنلی کہو ایمان والے سے
کہ نشے والی چیز، خمر، آئیڈل ورشپ، بت پرستی، فارچون ٹیلنگ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کی چیزیں ہیں. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشے والی چیز، انما الخمر والمیسر، گیمبلنگ، جوا کھیلنا، فارچون ٹیلنگ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، بت پرستی، یہ چاروں چیز حرام ہیں. آپ کا سوال تھا کہ نشہ صرف شراب میں ہے کیا پینا، چرس، گانجا میں بھی؟ جہاں تک کہ نشے کی چیز ہے، کوئی بھی نشے کی چیز، چاہے وسکی ہو یا بیئر ہو، چاہے رم ہو یا برینڈی ہو، یا چاہے چرس ہو یا گانجا ہو، چاہے وہ پیا گیا ہو لکوڈ وائز یا پھونکا گیا ہو، اگر اس سے نشہ آتا ہے تو یہ حرام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں والیوم نمبر 3 چیپٹر نمبر 30، وہ فرماتے کہ اینی تھنگ انٹاکسیکیٹس ان لارج کوانٹٹی از پروہیبٹڈ ان اسمال کوانٹٹی. اگر کچھ چیز آپ کو نشہ دیتی ہے بڑی کوانٹٹی میں، وہ چھوٹی کوانٹٹی میں بھی حرام ہے. تو چرس، گانجا سب حرام ہے. آپ کا سوال تھا کہ پینا کے مراد چرس پینا حرام، نشہ ہے. سگریٹ پینے کا جواب ذرا ڈفرینٹ رہے گا. سگریٹ پینے کا جواب الگ ہے. جہاں تک کہ چرس، گانجا پھونکنا یا نشہ برانڈی یہ آتا ہے خمر کے اندر، حرام میں. جہاں تک سگریٹ پینے کا سوال ہے، پہلے علماء یہ کہتے تھے کہ یہ مکروہ ہے، کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جب کاندھا پیاز کھاتے ہیں تو سانس میں بدبو آتی ہے، اسی طریقے سے سگریٹ پینے سے بدبو آتی ہے تو مکروہ ہے. لیکن ابھی سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سگریٹ پینے سے اٹ از سلو پوائزننگ. اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں کہ ڈونٹ میک یور اون ہینڈز دا کاز آف یور اون ڈسٹرکشن. آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو، ڈونٹ کمٹ سوسائڈ، اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو، یہ محرہ ہے. ڈونٹ میک یور اون ہینڈ دا کاز آف اے ڈسٹرکشن، اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی خود مت کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائڈ، آتم ہتیا کرنا حرام ہے. آج سائنس بڑھنے کے بعد، ترقی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آفٹر الکوہول the second most damaging to health it is cigarette smoking, it is smoking, tobacco in any form. اور WHO کے مطابق ہر سال 40 لاکھ لوگ صرف مرتے ہیں سگریٹ سموکنگ سے، تمباکو سے 40 لاکھ. اور اس کی کئی بیماریاں ہیں، آپ میں تقریر سن سکتے ہیں، ڈائٹری لاز آف اسلام. اسی لیے 400 سے زیادہ فتوے ہیں مصر میں، سعودی عربیہ میں، کئی علماء کے جو کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا سلو پوائزننگ، اسی لیے حرام ہے. تو نئے فتوے، سگریٹ پینا بھی حرام ہے اور نشے کی حالت کے اندر برانڈی، وائن، ایوری تھنگ، چرس، گانجا تو بے شک حرام ہے. ہوپ دانس دا کوشچن. تو دوستو دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اور ساتھ میں دو ان غیر مسلموں نے بھی نشے کی حقیقت کو بتایا ہے کہ نشے کی کیا حقیقت ہے. اور دیکھا جائے تو کسی بھی اینگل سے، کسی مذہب کے اندر، کسی کتاب کے اندر نشے کی چیزوں کو کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں مانا گیا ہے. رہی بات جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کے لیے تو ایک چھوٹا سا فارمولا بتایا ہے جو آپ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے فائدہ ہو جائے تو بھی زیادہ بہتر ہے. نہیں تو اس میں چھوٹا فارمولا اور بھی ہے کہ کوئی بندہ چاہے تو اس فارمولے کو استعمال کر کے بھی اس نشے کو چھوڑ سکتا ہے. اگر سپوز کیجیے کوئی بندہ نشہ کرنے والا ہے اور زیادہ ہی نشہ کرتا ہے تو اسے نشہ چھوڑنا ہے. چھوڑنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی ماترا، اس کا جو سیون کرتا ہے، اس نشے کو جو کھاتا ہے، اگر دھیرے دھیرے بھی کم کرے، مثلا کوئی اتنا کھاتا تھا تو تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے ختم ہو سکتا ہے. تو 2 سگریٹ پیتا ہے تو ایک پینی شروع کر دے، کچھ دن اس پہ رہے تو انشاءاللہ اگلے وقت میں یہ ختم ہو جائے گا. اور پھر دھیرے دھیرے کوئی 2-4 گٹھی کھاتا تھا دن میں، پھر وہ اس میں کم کر سکتا ہے، 3 پہ گزارا کرے، 2 پہ گزارا کرے، پھر ایسے ختم ہو جائے گا. لیکن سب سے پہلی بات نیت کی. اگر کسی بندے نے چھوڑنے کی نیت ہی نہیں کری تو پھر اس کے لیے تو کوئی علاج ہی ممکن نہیں ہے. اگر چھوڑنا چاہے تو اس کا علاج کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. اور پھر رہی بات، ہم بھی کسی دور کے اندر نشہ کر لیا کرتے تھے، مطلب بیڑی سگریٹ وغیرہ پی لیا کرتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا، پان تمباکو وغیرہ کھا لیا، مگر نیت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ذہنوں کے اندر بات تصور آیا، ذہنوں کے اندر بات آئی کہ یار نہیں، جب جسم کو فائدہ نہیں دیتا
کہ بہت سارا نقصان جسم کو دے دیتا ہے. اس لیے ہم نے سوچا جسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند نہیں فرمایا، جس میں شریعت نے جس چیز کو پسند نہیں فرمایا، جو چیز جیب کو نقصان دیتی ہے، خرچ کو نقصان دیتی ہے، پھر جو چیز نقصان کو جسم کو نقصان دیتی ہے، ایسی چیز سے اس کا فائدہ کہ اپنے خرچے سے، اپنی جیب سے، اپنی منی سے، اپنے پیسوں سے بیماری کو خریدنا، یہ کہاں کی انسان ہے، یہ کہاں کی انسان کی عقل مندی ہے. اس لیے دوستو نشے سے خود ہی بچے، اپنے آپ کو بچائیے. اور اس دور کے اندر واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ نشے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور جوان طبقہ بہت سارے لڑکے اسی کے اندر ملوث ہے کہ انہیں نشے کے علاوہ کچھ اور چیز ملتی نہیں ہے. دوستو اس طرح کی برائیوں سے ہم لوگ محفوظ رہیں گے ایک ہی طریقے سے کہ جب بندہ برائی کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اچھائی کے ماحول میں بھی رہے. اگر سمجھے کہ میں نشہ بھی چھوڑ دوں، برائی بھی چھوڑ دوں اور برے ہی ماحول میں رہے تو نہیں چھوٹے گی، بالکل نہیں چھوٹے گی. وہ بزرگ آدمی کہتے ہیں جیسا کھائے ان ویسا ہو جائے من. جیسے ماحول میں بندہ رہے گا دن بدن وہ ایسے ڈھلتا چلا جائے گا. علماء نے مثال بھی دی ہے اس کی. اگر بھٹی والے کے پاس جا کر بیٹھ جائے بندہ کسی لوہار کے پاس میں، تو وہاں پر پھوکٹ میں بندے کے کپڑے کہیں نہ کہیں سے جل جاتے ہیں. اگر نہ بھی جلے تو جو پھوکٹ کا اس کے اوپر دھواں لگتا ہے نا، منہ میں گندا دھواں جاتا ہے، وہ تو ملتا ہی رہتا ہے. یہ برے آدمی کی مثال دی اور اچھے آدمی کی مثال دی ہے کہ بندہ خوشبو والے کے پاس جا کے بیٹھے، عطر والے کے پاس جا کے بیٹھے، اگر وہاں پر بیٹھنے سے اس کا ارادہ یہ نہ ہو کہ میں عطر لے ہوں، اس سے عطر خریدوں، تو بالکل نہ خریدے. لیکن وہ بندہ اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی وہاں کی خوشبو سے تو ضرور معطر رہے گی. پھر میں انسان کو خوشبو ملتی رہیں گی.